مقام کی بارگاہ میں خراج پیش کرنے والوں کی ایک مبارک بھیڑ ہے۔ ہندوستان میں ہی نہیں پوری اردو دنیا میں دبستان نوابیہ کی ایک عظیم شاخ جناب محترم یاور وارسی صاحب قبلہ کی صورت ہے، تشریف فرما ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دو بات میں جتنے بھی بڑے بڑے دبستان ہیں وہ دبستان نوابیہ کے اس عظیم چہرے کی ضرور وہ بشاشت سے اکتساب فیض کرتے ہیں، تشریف فرما ہے۔ اور میں کیا بتاؤں، اگر یہ کہوں کہ اگر یہ جان ہے جانی تو جائے، اگر یہ جان ہے جانی تو جائے، مگر اس دل کی ویرانی تو جائے۔ یہ زمین بڑی پر اثر ہے اور شیر انگیز ہے، تو میں ایک شعر پڑھتا ہوں، دیکھیے محترم یاور صاحب کا تشریف فرمائے، علامہ زکریا صاحب۔ اگر یہ جان ہے جانی تو جائے، مگر اس دل کی ویرانی تو جائے، بہت ذرات زر شامل ہیں اس میں، یہ خاک عاشقاں چھانی تو جائے۔ بہت ذرات زر، بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ، بہت ذرات زر شامل ہیں اس میں، یہ خاک عاشقاں چھانی تو جائے۔ ایک مشکیزہ 72 پیاسے، شاعر کہتا ہے یہ خاک عاشقاں چھانی تو جائے، بہت مشکل ہے سب کی پیاس بجھنا، مگر پیاسوں تلک پانی تو جائے۔ بہت مشکل ہے سب کی پیاس بجھنا، مگر پیاسوں تلک پانی تو جائے۔ مولانا کمال الدین صاحب کا تشریف فرما ہے، اور میں ایک نثری گفتگو کے لیے بس 10 سے لے کے 15 منٹ تک ان کی شمولیت چاہتا ہوں۔ اس بارگاہ سے ان کا قلب، اس بارگاہ سے ان کی روح، اس بارگاہ سے ان کی فکر، اس بارگاہ سے ان کا سر ہمیشہ جڑا ہوا رہتا ہے۔ میں بڑے ادب اور احترام سے گزارش کرتا ہوں مولانا کمال الدین صاحب کی طرف سے وہ تشریف لائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المعین المغیث الکریم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ بارگاہ رسالہ خطاب میں خلوص و محبت سے ہدیہ درود پاک پیش فرمانے، صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، بڑی خوش نصیبی ہے ہماری کی عظیم الشان ذکر شہدائی کربلا میں سامعین کی فہرست میں نام ہونے کے ساتھ ساتھ ذاکرین کی فہرست میں بھی نام آیا۔ یہ رب کا بے پناہ کرم اور احسان ہے۔ اس چند لمحے جیسا کہ ہمارے محترم نقیب اہل سنت حضرت العام حضرت علامہ الحاج مراسی صاحب قبلہ نے فرمایا 10 سے 15 منٹ بس اتنی ہی گفتگو آپ حضرات کے سامنے انشاءاللہ الرحمن۔ ایک مرتبہ اور محبت سے درود پاک پیش فرمانے، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نام بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، آیت مقدسہ جس کی تلاوت سے بھی آپ کو مشرف کیا، رب ارشاد فرماتا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ اے محبوب، آپ فرما دیجئے جو دین اسلام کی تبلیغ کی ہے، اشاعت کی ہے، اس کا بدلہ یہ کہ آل پیغمبر سے محبت کرو، معدت کرو۔ اور یہ نبی پاک نے دین کی تبلیغ کی ہے، دیگر انبیاء و مرسلین نے بھی دین کی اشاعت اور تبلیغ کی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے تو حضرت نوح علیہ السلام 950 سال دین کی اشاعت فرمائی ہے، اور اس وقت پوری دنیا کی آبادی 46 لاکھ تھی۔ 46 لاکھ آبادی میں 950 سال دین کی اشاعت کے بعد کل 80 افراد ایمان کی دولت سے بہرہ بھر ہوئے تھے۔ لیکن جب ختم پیغمبرہ کی بات آئی،
نبی کون مکہ لیتا ہے تو شرع کی بات آئی. پیغمبر اعظم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب دین کی اشاعت فرمائی ہے, نبی پاک نے جب دین کی تبلیغ فرمائی ہے, نبی کون مکہ نے گمراہ لوگوں کو راہ راست پر لا کر کھڑا کیا, ظلمت میں لوگوں پھنسے ہوئے لوگوں کو نقطۂ نور میں لا کر کے کھڑا کیا. جب لوگ نفرت تحائف کی شکل میں کوئی دینا چاہ رہے تھے تو نبی کون مکہ لیتا ہے تو شرع نے اشاعت فرمایا, اے میرے چاہنے والوں سنو سنو, مجھے تحفے تحائف کی ضرورت نہیں ہے, مجھے ہدیے کی ضرورت نہیں ہے, مجھے تو میرے مولا کی رضا چاہیے. نبی کون مکہ لیتا ہے تو شرع نے جب شرع انور اوپر کی جانب اٹھایا ہے, پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے, اے جبرائیل ادھر آؤ, اے میکائیل ادھر آؤ, اے اسرافیل ادھر آؤ, اے اسرائیل ادھر آؤ. دیکھو دیکھو آج میرا پیغمبر میری جانب دیکھ رہا ہے. اے میرے محبوب تم میری جانب دیکھو یا نہ دیکھو, لیکن میں ہمیشہ تمہیں دیکھتا رہتا ہوں, میں ہمیشہ تمہیں چاہتا رہتا ہوں, ہمیشہ میں تمہیں ہی دیکھتا رہتا ہوں. نبی کون مکہ نے عرض کیا, میرے مولا اے پروردگار عالم, میں نے جو دین کی تبلیغ کی ہے, دین کی اشاعت کی ہے, اس کے بدلے میں لوگ تحفہ پیش کرنا چاہ رہے ہیں, ہدیہ نذرانہ پیش کرنا چاہ رہے ہیں, درہم و دینار پیش کرنا چاہ رہے ہیں. پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا, میرے محبوب آپ اپنے چاہنے والوں سے فرما دیجئے کہ دین کی تبلیغ کا بدلہ, دین کی اشاعت کا بدلہ درہم و دینار نہیں ہے, بلکہ اس کا بدلہ یہ ہے کہ میری آل سے محبت کرو, میری آل سے معطر کرو, میری آل سے عشق کرو. جب میری آل سے محبت کرو گے دنیا بھی کامیاب ہوگی, آخرت بھی کامیاب. ایک جملہ یہاں پر ہے, محبت اور معطر. قرآن میں رب نے فرمایا ہے معطر الا المودۃ فی القربى, یہ نہیں فرمایا الا المحبۃ فی القربى. محبت اور معطر دونوں کے معنی چاہنے کے ہوتے ہیں, لیکن فرق کیا ہے؟ محبت باپ بیٹے میں ہوتی ہے, بھائی بھائی میں ہوتی ہے, دوست دوست میں ہوتی ہے. یہ محبت ہوتی ہے کہ اگر بیٹا چلا جائے تو اس کے عشق میں, اس کی محبت میں ماں باپ اپنی جان نہیں دیتے ہیں. محبت یہ ہے دوست دوست میں, ایک دوست چلا جائے نہ ملے تو دوسرا دوست جان نہیں دیتا ہے. لیکن معطر کیا ہے؟ رب نے قرآن میں محبت نہیں کہا, مودت کہا ہے. کیوں کہا ہے؟ محبت تو یہ ہے کہ اگر ایک چلا جائے تو دوسرا اس کی یاد میں اپنی جان نہیں دے گا. لیکن معدت یہ ہے کہ اگر محبوب چلا جائے تو محب بھی اس کی محبت میں اپنی جان نچھاور کر دے. یہ معدت ہے. لوگوں نے یہ فرمایا ہے آل پیغمبر سے معدت کرو, بغیر آل پیغمبر کی محبت کے دنیا میں جینا یہ زندگی نہیں ہے, بلکہ یہ زندگی نہیں موت سے بھی بدتر ہے. اس لیے کہ زندگی وہ ہے جو آل پیغمبر کی محبت میں آئے, زندگی وہ ہے جو آل پیغمبر کے عشق میں جی جائے. محبت ہو آل پیغمبر کے عشق میں جی جائے, وہی زندگی زندگی ہے. آل پیغمبر سے محبت, آل پیغمبر سے محبت کا صلہ کیا ہے؟ پیغمبر اعظم نے طیب و سنن ارشاد فرمایا, مماتا علی بغض مماتا علی حب علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ماتا مومنن مماتا علی حب علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ماتا شہیدن مماتا علی حب علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, بشرہ ملک الموت بالجنہ. جو اہل بیت کی محبت میں مرے گا وہ ایمان کی حالت میں مرے گا. جو آل پیغمبر کی محبت میں مرے گا وہ شہید کا مقام پائے گا. جو اہل بیت کی محبت میں مرے گا مرنے سے پہلے فرشتے اسے جنت کی بشارت دے دیں گے. آل پیغمبر سے محبت کا صلہ یہ, آل پیغمبر سے محبت کا بدلہ یہ, آل پیغمبر کی محبت اپنے سینے میں رکھ کر کے جیو, دنیا بھی کامیاب ہے, آخرت بھی کامیاب ہے. آل پیغمبر کا مقصد بہت ارفع والا ہے, آل پیغمبر کا مرتبہ بہت بلند والا ہے, لیکن ان کے جسم پاک سے اگر کوئی شے بس ہو جائے تو اس کا مقام کتنا عرفہ والا ہوتا ہے. بس ایک واقعہ حضرات گرامی, امام علی مقام شہید اعظم حضرت حسین ابن علی جب اس دارے پانی میں تشریف لائے, نبی قوم مکہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی عادت شریفہ تھی نماز فجر کے بعد
मुत्तबियों की जानिब चेहरे अनवर करके बैठ जाते। तमाम सहाबाए कराम जमाने नबूवत की ज़ियारत करते, कलमाते हसना से मुस्तफीज होते रहते। लेकिन एक दिन पैगंबर आज़म नमाज फजर के बाद में हज़रत अली को लिया और साथ में चल दिया। उनके घर पहुंचे, दरवाजे पर हज़रत अली को रोका, इरशाद फरमाया अली दरवाजे पर रुको, नवासे की विलादत हुई है, फरिश्ते मुबारकबाद देने के लिए हाजिर हुए हैं। मौलाए कायनात दरवाजे पर है, पैगंबर आज़म घर के अंदर तशरीफ ले गए। इधर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ आते हैं, नबी कौन माका अलैहिस्सलातु वस्सलाम घर के अंदर मौलाए कायनात दरवाजे हैं। अली ने फरमाया कि नबी पाक की नवासे की मुबारकबाद के लिए फरिश्ते आए हैं, इसलिए नबी पाक अंदर गए। हज़रत अबू बकर वहीं ठहर जाते हैं, हज़रत उमर आए वो भी वहीं ठहर गए, हज़रत उस्मान आए वहीं ठहर गए, दीगर सहाबाए किराम आते हैं वहीं पर ठहर जाते हैं। अब पैगंबर आज़म अंदर है, फरिश्तों की जमात आ रही है मुबारकबाद देने के लिए। या रसूलुल्लाह नवासे की मुबारकबाद कबूल फरमाए, या हबीब अल्लाह नवासे की मुबारकबाद कबूल फरमाए, या नबी अल्लाह नवासे की मुबारकबाद कबूल फरमाए। तमामी फरिश्तों ने मुबारकबाद दिया। पैगंबर आज़म घर के बाहर तशरीफ लाए, सहाबा ने मुबारकबाद पेश की। पैगंबर आज़म ने हज़रत अबू बकर को खास कर मुखातब किया, इरशाद फरमाया अबू बकर मैं घर के अंदर था इसलिए कि फरिश्ते मुबारकबाद के लिए आए थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ अर्ज़ करते हैं या रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ये मौलाए कायनात ने मुझे बताया है, मौलाए कायनात ने तादाद भी बताई है, अली शेरे खुदा ने बताया है कि 4,24,000 फरिश्ते नबी की बारगाह में मुबारकबाद के लिए आए। इमामुल अंबिया ने इरशाद फरमाया अली तुम्हें तादाद का इल्म कैसे हुआ? मौलाए कायनात अर्ज़ करते हैं या रसूलल्लाह जब फरिश्ते जमात की जमात आ रहे थे, अपनी ज़बान में बात कर रहे थे, मैंने उनको काउंट किया है, जब मैंने गिनती की है तो 4,24,000 की बनती है। नबी ने फरमाया अली सच कह रहे हैं। पता चला पैगंबर आज़म घर के अंदर है, मौलाए कायनात दरवाजे पर फरिश्ते आ रहे हैं, उनकी तादाद क्या है ये मौलाए कायनात बता रहे हैं, अली शेर खुदा बता रहे हैं, दामाद पैगंबर बता रहे हैं। अली शेर खुदा ने बताया 4,24,000 है। पैगंबर आज़म अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया अली ने सच कहा है। लेकिन उन फरिश्तों में एक फरिश्ता माजूर था, हाजिर हुआ, या रसूलुल्लाह मैं पहले नवासे की मुबारकबाद के लिए आता लेकिन माजूर हूँ, फला जजीरे में था, ये फरिश्ते आ रहे थे, मुझे पहचान लिया, मुझे भी साथ में लेकर के आए। या रसूलुल्लाह नवासे का सदका रब की बारगाह में दुआ फरमा दे, परवरदिगार आलम हमें शिफा अता फरमा दे, परवरदिगार आलम सेहतियाबी अता फरमा दे। अबू बकर मैंने उससे पूछा माजूरी का सबब क्या है? फरिश्ते ने जवाब क्या दिया, हज़रात आज हम में आप में कोई कमियां पाई जाती हैं, वो खामियां हम में आप में पाई जाती है। नबी पाक ने इरशाद फरमाया मैंने पूछा माजूरी का सबब क्या है? फरिश्ते ने अर्ज किया या रसूलल्लाह मैंने एक दिन आसमान का दरवाजा खुला देखा, जब मैंने दुनिया में झांका तो मुझे एक इंसान नजर आया जिसके न हाथ थे न पैर थे, हाथ और पैर से वो माजूर था। मेरे दिल में ख्याल आया इसकी भी कोई जिंदगी है, इससे बेहतर तो मौत है। या रसूलल्लाह बस ये ख्याल आया मेरे दिल में, परवरदिगार आलम ने मुझे वैसे ही माजूर बनाकर एक जंजीरे में डाल दिया है। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। एक फरिश्ता अगर जिल्लत की निगाह से इंसान को देख ले तो वैसे ही बनाकर जंजीरे में डाल दिया जाता है। आज हम अपने भाई को हिकारत की नजर से देखते हैं, अपने भाई को जिल्लत की नजर से देखते हैं, अपने भाई को गिरी हुई नजरों से देखते हैं, अपने भाई को रुस्वा करने की कोशिश करते हैं। अगर हम इज्जत की निगाहों से नहीं देख सकते हैं तो हमें ये पावर किसने दिया है? अपने भाई को हम जिल्लत की नजरों से देखें, अपने भाई को हम रुस्वा करें, ये हमें पावर किसने दिया है? हमें इख्तियार किसने दिया है? अगर हम अपने भाई को इज्जत की नजरों से देखेंगे इंशाअल्लाह हमारे भी इज्जत व वक़ार में इजाफा हो जाएगा। पैगंबर आज़म अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया ये वजह थी, माजूर बनाया गया। अबू बकर मैंने दुआ के लिए हाथ उठाया, जिब्रील अमीन हाजिर हो गए। या रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम आज रब की मशीयत कुछ और है। नबी पाक ने इरशाद फरमाया जिब्रील बात क्या है? हज़रत जिब्रील अमीन अर्ज़ करते हैं या रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम आज रब की मशीयत ये है कि वो कपड़ा जिसमें इमाम हुसैन आराम फरमा है
ابھی اس دار فانی میں تشریف لائے، جو کپڑا آپ کے جسم اطہر سے مس ہے اس کا مقام اور منصب دیکھے. کچھ خارجی ملا، رافضی ملا نہ جانے طرح طرح کی باتیں لکھتے ہیں. جس گھر میں بھی بچہ پیدا ہوتا ہے اگر کسی کپڑے میں اسے لٹایا جائے اس کپڑے سے باس آنے لگتی ہے، اس کپڑے سے بدبو آنے لگتی ہے. لیکن ہمارے آقا امام علی مقام کا رتبہ دیکھے. حضرت جبریل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ آج رب کی مشیت یہ ہے، آج رب کی مرضی یہ ہے کہ وہ کپڑا جو امام پاک کے جسم سے مس ہے وہ کپڑا لا کر اس معذور فرشتے کے اوپر ڈالا جائے. نبی قوم مکانت یتو شرع نے وہ کپڑا لیا، جو کپڑا امام حسین کے جسم سے مس تھا، اس میں امام حسین آرام فرما تھے. وہ کپڑا لینے کے بعد میں جب اس معذور فرشتے کے اوپر ڈالا جاتا ہے اور اس کپڑے کی برکت سے اس کی ساری معذوری ختم ہو جاتی ہے، اس کے ہاتھ پیر سلامت ہو جاتے ہیں، اس کے پر صحیح ہو جاتے ہیں. صحیح سالم ہونے کے بعد وہ فرشتہ اشکباری کرنے لگتا ہے. امام پاک کے جسم پاک سے لگا ہوا کپڑا اس کا یہ عالم ہے، اگر معذور پر ڈال دو تو اس کی معذوری ختم ہو جائے، اگر بیمار پر ڈال دو اس کی بیماری ختم ہو جائے. لیکن معذور پر ڈال کر کے اس کی ساری بیماری ختم ہو جاتی ہے. لیکن وہ فرشتہ رونے لگتا ہے. پیغمبر اعظم نے ارشاد فرمایا آخر رونے کی وجہ کیا ہے؟ جبریل علی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام اس فرشتے کو پروردگار عالم نے 1000 سال پہلے پیدا کیا ہے اس لیے کہ آپ کے یہ شہزادے، آپ کے یہ لاڈلے، آپ کے یہ نواسے امام حسین کو آپ کی امت میدان کربلا میں شہید کرے گی اور اس مقام پر ایک فرشتہ بیٹھ کر کے اشکباری کرے گا. اس لیے رب نے اس فرشتے کو پیدا کیا ہے اور یہ فرشتہ وہی منظر یاد کر کے اشکباری کر رہا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. امام علی مقام کی ولادت کی مبارکباد کے ساتھ ساتھ شہادت کی بھی خبریں آ رہی ہے، شہادت کی بھی خبر ہو رہی ہے. اس کا اکثر و بیشتر آپ سنتے ہوں گے اشعار لوگ کرتے ہیں، نوحہ خوانی کرتے ہیں. جو نانا سے وعدہ کیا تھا وہ وفا کرنے چلے ہیں. یہ نانا سے وعدہ نہیں تھا. امام علی مقام نے جو کربلا میں اپنی جان کی قربانی پیش کی ہے یہ وعدہ نانا سے نہیں تھا. نانا سے وعدہ کب ہوا؟ جب ابھی ولادت کی خوشخبری آ رہی ہے، اس کے ساتھ شہادت کی خبر آ رہی ہے. تو نانا سے وعدہ کیسا تھا؟ نانا سے وعدہ نہیں تھا، یہ رب سے وعدہ تھا. ہمیں نبی کو معلوم تھا امام حسین شہید کیے جائیں گے، مولا کائنات کو معلوم تھا امام حسین شہید کیے جائیں گے، خاتون جنت کو معلوم تھا اگر امام الانبیاء دعا کر دیتے تو کیا دعا رد ہو سکتی تھی؟ ہرگز نہیں ہو سکتی تھی. اگر پیغمبر اعظم رب کی بارگاہ میں دعا کرتے میرے مولا میرے شہزادے کی شہادت کو ٹال دے، یقیناً پروردگار عالم ٹال دیتا. لیکن نبی کو معلوم تھا، اسی لیے پیغمبر اعظم نے ارشاد فرمایا ہے الحسین منی وانا من الحسین، کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. میں حسین سے کیسے ہوں؟ بس یہ آخری جملہ آپ کے حسناتوں کے حوالے ہے. یہ نبی پاک نے فرمایا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. نبی پاک سے حسین ہے، ان کی بیٹی کے بیٹے ہیں، یہ بات تو سمجھ نہیں آئی. لیکن میں حسین سے ہوں یہ کیسے؟ تو یہ اس طریقے سے ہوا جو رب کی بارگاہ میں وعدہ ہوا تھا. اس سے پہلے والا ماہ مبارک ذی الحجہ شریف کا وہ بھی قربانی ہے، یہ بھی قربانی ہے. اس میں جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ اپنے بیٹے کو قربان کر رہے تھے تو فرشتے عرض کر رہے تھے میرے مولا حضرت اسماعیل کو بچا لے، اے پروردگار عالم حضرت اسماعیل کو بچا لے. پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا اسماعیل کا بدل لے آؤ، میں اسماعیل کو بچا لوں گا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ایک باپ اپنے بیٹے کو قربان کر رہا ہے، فرشتے ماوے حیرت ہے. حضرت ابراہیم و اسماعیل کے بعد آنے والی تمامی روحیں بھی جمع ہے، تمامی انبیاء و مرسلین کی روحیں ہیں، صحابہ کی روحیں ہیں، صدیقین کی روحیں ہیں، شہداء کی روحیں ہیں، ارواح کی روحیں ہیں، اقطار کی روحیں ہیں، اولیاء کی روحیں ہیں، مومنین کی روحیں ہیں. ہمارا تمام روحیں جمع ہے. یہ منظر دیکھا جا رہا ہے، ایک باپ اپنے بیٹے کو قربان کر رہا ہے. فرشتے عرض کرتے ہیں مولا اسماعیل کو بچا لے. رب ارشاد فرماتا ہے اسماعیل کا بدل لے آؤ، میں اسماعیل کو بچا لوں گا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. رب کی عدالت میں، رب کی بارگاہ میں تمام روحیں
जमा है अंबिया मुरसलीन के रूह है, हजरत अबू बकर के रूह है, हजरत उमर के रूह है, हजरत उस्मान के रूह है, हजरत अली के रूह पाक है, मखदूम सीना के रूह पाक है, तमाम रूह है, गौसे पाक की रूह पाक है, ख्वाजा पाक की रूह पाक है, तमाम सौदा की रूह है, तमाम गौस की रूह है, अल्ताफ की रूह है, अलवास की रूह है। लेकिन रब यही फरमा रहा है इस्माइल का बदल लाओ, मैं इस्माइल को बचा लूंगा। उन तमाम रूहों में रूह इमाम हुसैन खड़ी होती है, अर्ज करती है मेरे मौला ऐ परवरदिगार आलम, इस्माइल नबी है, मेरे जद्दे अमजद को बचा ले। मैं नबी नहीं हूँ, मैं नबी का उम्मती हूँ, तन्हाई का बदल मैं नहीं बन सकता। ऐ रब्बे कायनात आज इस्माइल को बचा ले, मैं इनके बदले में 72 जाने करबला में दे करके इनका बदला चुका दूंगा, इनका हक अदा कर दूंगा। ये रब से वादा था, इमाम पाक ने 72 जाने मैदाने करबला में कुर्बान करके हज़रत इस्माइल का बदला चुका दिया है। आले पैगंबर का मनसब मकाम बहुत बुलंद है मेरे भाई। आले पैगंबर से सच्ची मोहब्बत करो, सच्ची अकीदत करो, आले पैगंबर के इश्क में अश्कबारी करो। अगर आले पैगंबर की मोहब्बत में आंखों से एक कतरा भी गिर गया, हो सकता है वही हमारी निजात का सामान बन जाए, वही बख्शिश का जरिया बन जाए। आले पैगंबर से सच्ची मोहब्बत करो, सच्ची अकीदत करो, उनसे रंग के नक्शे कदम को अपना करके जिंदगी बसर करो। इंशाअल्लाह दुनिया आखिरत दोनों जहान कामयाब कामरान होगी। कुल्ला तुम्हारे अजरन लिल्लल मवद्दत फिल क़ुरबा। ए महबूब आप फरमा दीजिए, मैंने जो दीन की तबलीग की है, इशाअत की है, उसका बदला ये अहले बैत से मोहब्बत करो, अहले बैत से अकीदत करो, अहले बैत से नसीहत पैदा करो। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।